تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک بار پھر لے کر حاضر ہوئے ہیں پروگرام ایک نئی صبح، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، دونوں جہاں کی ڈھیروں بھلائیاں برکتیں اللہ آپ کو بھی مجھے بھی ہم سب کو ہی نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ آج بھی آپ سے بہت سی گفتگو کرنی ہے اور آخر تک ہمارے ساتھ آپ رہیے گا انشاءاللہ۔ درود پاک کی ایک فضیلت میں آپ کو سناتا ہوں۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص یہ درود پاک صلی اللہ علی محمد، یہ درود پاک جو بندہ ایک مرتبہ پڑھے گا، اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو چھوٹا سا بظاہر یہ درود پاک ہے، کم حروف والا یہ درود پاک ہے، صلی اللہ علی محمد۔ تو کثرت کے ساتھ اگر اس کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تسبیح اگر ساتھ میں رکھ لیں تو انشاءاللہ الرحمن ایک معمول ہمارا ہوگا درود پاک پڑھنے کا، اور بے شمار برکتیں اس کی ہمیں نصیب ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہمارے ساتھ پروگرام کے اندر ماشاءاللہ آج بھی کچھ گیسٹ ہیں، کچھ مہمان ہیں جو آپ سے گفتگو کرتے ہیں اور علم دین آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ پروگرام کے اندر ماشاءاللہ دعوت اسلامی انڈیا کا ایک بڑا ہی پیارا اور اسپیشل ڈپارٹمنٹ ہے، جس کا نام ہی ہے اسپیشل پرسنس ڈپارٹمنٹ، یعنی وہ لوگ جو معذور ہیں، گونگے، بہرے، نابینا اور اپاہج جو لوگ ہمارے معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں، تو ان لوگوں کے اندر دعوت اسلامی کا دینی کام کرنے والا شعبہ جس کا نام اسپیشل پرسنس ڈپارٹمنٹ ہے، تو ان کے ہمارے نگران ماشاءاللہ سید اختیار عطاری صاحب تشریف لائے۔ ماشاءاللہ حضرت کو خوش آمدید، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ انشاءاللہ آج ان سے بہت ساری گفتگو ہم کریں گے آج کے ٹاپک کے حوالے سے۔ تو سید صاحب سے بھی آج کچھ آپ سوال کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کے بڑے ہی پیارے مہمان اور گیسٹ جن کو آپ ہر بار ہی دیکھتے ہیں، آج پھر ماشاءاللہ کرم فرمائے ہمارے مظفر بھائی، آپ کو بھی خوش آمدید کہوں گا، ویلکم کہوں گا۔ مظفر بھائی سے بھی آپ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں تو بالکل ہمارے واٹس ایپ نمبر پر آپ ہمیں کچھ میسج بھی کر سکتے ہیں اور اپنی آڈیو بھی آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ انہی کے ساتھ ساتھ ہمارے نعت خواں الطاف بھائی بھی تشریف فرما ہے۔ الطاف بھائی سے بھی آپ کلام سنیں انشاءاللہ۔ ہمارا جو نمبر آپ کو اس وقت اسکرین پر نظر آ رہا ہے 8286252626، اس پر آپ ہمیں واٹس ایپ پر میسج بھی کر دیں، بلکہ زیادہ بہتر یہ کہ اپنی وائس، جو اسلامی بھائی سن رہے ہیں وہ اپنی وائس بھیجیں، اسلامی بہنیں اپنی وائس نہ بھیجیں، گھر میں چھوٹے بچے ہیں، چھوٹی بچیاں ہیں، تو ان کی پیاری پیاری آواز میں آپ چاہیں تو اپنی جو فرمائش ہے، جو کلام سننا چاہتے ہیں، جو نعت سننا چاہتے ہیں، وہ ہمیں فرمائش کر سکتے ہیں۔ وقت مناسب پر انشاءاللہ ہم اس کو اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ آئیے پروگرام کا آغاز باقاعدگی کے ساتھ ہم انشاءاللہ تلاوت قرآن کریم سے کریں گے۔ توجہ کے ساتھ اللہ پاک کے پاکیزہ کلام قرآن مجید کی تلاوت کو سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. صدق اللہ العظیم. آئیے تلاوت قرآن کریم کے بعد ایک کلام شامل کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلم علیہ یا حبیب اللہ. اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے جو اللہ سے ملاتے ہیں. حق محبوب کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، اپنے اس آئینہ دل کی جھلا کرتے ہیں. ہم وہ بندے جو دن رات خطا کرتے ہیں، اور یہ وہ آقا کی سب بخشش دیا کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، دل میں ہو یاد
تیری کو شاید تنہائی کو آستانے اس کی قسمت تجھ سے چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے یا اور بھی سے توقع نظر کیے بن گئے تو آپ کے سرکار کمینوں کے ادوار پر نہ جائے آقا حضور اپنے کرم پر نظر کرے آج جو کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے
ہاتھیں پھیلنے سے پہلے نہیں گائی ہو، ہاتھیں پھیلنے سے پہلے نہیں گائی ہو، دل میں یاد تیری کو شاید تنہائی کو، بند جب خواب اجل سے کو حسن کی آنکھیں، اس کی نظروں میں تیرا جلوہ سے پائی ہو، اس کی نظروں میں تیرا جلوہ سے پائی ہو، دل میں یاد تیری کو شاید تنہائی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں ایک عاشق اشک باری اور ان کی یاد میں رونا اللہ کریم ہم سب کا مقدر فرمائے، بار بار ان کی زیارت اللہ پاک ہم سب کا مقدر فرمائے۔ ایف جی نیشنل کے ناظرین، الحمدللہ پروگرام ایک نئی صبح میں آج ہمارے ساتھ مہمان تشریف فرما ہے۔ ان کے ساتھ آج ہم ایک اہم ٹاپک پر انشاءاللہ الرحمن گفتگو کریں گے۔ آخر تک آپ ہمارا ساتھ دیجیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا، اور کالز کے ذریعے سے بھی، اپنے میسیجز کے ذریعے سے آپ ہمیں پروگرام میں شامل رہیں، اور ہمارا جو نمبر اس وقت اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ اس پر ہمیں وائس کیجیے۔ کوئی فرمائش آپ کرنا چاہتے ہیں، کوئی سوال آج کے ٹاپک کے حوالے سے کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کیجیے۔ انشاءاللہ وقت مناسب پر کوشش ہماری ہوگی کہ ہم آپ کی اس فرمائش کو پروگرام کا حصہ بنائیں۔ ناظرین، الحمدللہ یہ اللہ کا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اور انسان کو اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات بنایا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور تحقیق ہم نے بنی آدم کو، اولاد آدم کو، انسانوں کو عزت عطا فرمائی۔ آپ اگر غور کریں گے، سبحان اللہ، اور غور کرنا بھی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں عزت اور شرف عطا فرمایا، کتنی عزتیں عطا فرمائی۔ اگر ہم اپنا تقابل کریں جانوروں کے ساتھ تو آپ دیکھیں، جانور جب کھاتا ہے تو اپنا منہ نیچے کر کے برتن میں لے جاتا ہے، پھر کھاتا ہے، لیکن انسان کو اللہ نے جو عزت عطا فرمائی، سبحان اللہ، کھانا اس کے منہ کی طرف آتا ہے اور پھر اس کو وہ کھاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے، اس کا کرم ہے۔ تو یہ سب چیزیں بندہ جب غور کرتا ہے، تفکر کرتا ہے، تو یہ ساری چیزیں اس کے سامنے نکل کر آتی ہے۔ یہ تدبر کرنے کے لیے، یہ سوچنے کے لیے بہت ضروری ایک چیز وہ ہے یکسوئی۔ جی ہاں، تنہائی، بندہ بیٹھ کر کبھی سوچے کہ اللہ رب العزت نے جو مجھے اتنا اچھا بنایا، اتنا عظیم بنایا، اور بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہم پر ہوئی ہیں، اگر ان کے حوالے سے ہم تدبر کریں، غور و فکر کریں، یکسوئی اختیار کریں، تو انشاءاللہ الرحمن ہمیں بہت ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کرنے کا موقع ہمیں ملے گا انشاءاللہ۔ اسی ٹاپک پر، یعنی یکسوئی کسے کہتے ہیں اور اس طرح ہمیں کس طرح یہ حاصل ہو سکتی ہے، اس حوالے سے بہت ساری گفتگو آج ہم آپ سے کریں گے۔ میں سب سے پہلے مظفر بھائی کی جانب بڑھوں گا۔ جی مظفر بھائی، کیا کہیں گے یکسوئی کے حوالے سے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ علی بھائی ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ٹاپک ہے، جی، اور کسی بھی کام
کی کامیابی کے لیے ایک بہت اہم چیز ہے جی جس کو آج جو ہے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، یکسوئی۔ ٹھیک ہے، یکسوئی کو اگر سمجھا جائے عام انداز میں، اگر لوگ سمجھنا چاہیں تو ایک مجہول طریقے سے بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے بھی ہیں کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں بالکل ایک کنزرویٹو ذہن کے ہوتے ہیں، جہاں جو سوچ، لمیٹڈ سوچ یا کسی چیز پر وہ آ کر اٹک گئے تو وہ معاملہ، یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ان کی ذہن کی سوئی جو ہے نا ایک جگہ اٹک جاتی ہے، ذہن کی سوئی ایک جگہ اٹک گئی تو وہاں سے آگے نہیں بڑھ رہی ہے، نہیں یہ کام پہلے ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ اگر اس انداز سے بھی سوچے اور سوئی جو ہے وہ سوئی کو سمجھ لے کہ بھائی ایک سوئی ایک مقام پر آ کر رک جائے، تو یہ بھی ایک انداز ہو سکتا ہے سمجھنے کے لیے، آسانی کے لیے۔ ورنہ اصل جو مقصد جو ہے وہ یکسوئی کا وہ یہ ہے کہ سو جو کہتے ہیں سمت کو کہتے ہیں، کسی بھی ڈائریکشن کو۔ تو بندہ جب ایک ڈائریکشن میں، سوئے مدینہ، سوئے مدینہ، سوئے طیبہ، تو بندہ جب اپنے ذہن کو مرتکز کرے گا، اس کا ارتکاز کرے گا، ذہن کو ادھر ادھر بھٹکنے سے بچا کر کسی ایک چیز پر فوکس کرے گا، تو اس کو کہا جاتا ہے یکسوئی۔ ٹھیک ہے، ایک چیز پر اگر پڑھ رہا ہے، مطالعہ کر رہا ہے، تو اس نے اپنی پوری توجہ جو ہے مطالعے کے اوپر ڈالی، کتاب کے اوپر ڈالی۔ اب وہ کتاب کو جب پڑھے گا تو اس کے مفہوم بھی اس کو سمجھ میں آئیں گے۔ صحیح۔ ایک طالب علم ہے، اگر وہ طالب علم اپنا سبق یاد کر رہا ہے، سبق یاد کرتے وقت پورا اپنا دھیان لگانے کی کوشش کرے گا، اپنے ذہن میں یکسوئی لانے کی کوشش کرے گا، تو اس کو سبق بھی اچھے سے یاد ہوگا۔ بعض چیزیں سمجھ نہیں ہوتی، بعض طالب علم بغیر سمجھے ہوئے، اسکول کے بھی جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں بعض ایسے ہوتے ہیں بغیر سمجھے نا وہ پورے اسباق کو بس زبانی یاد کرتے ہیں، جی، جس کو رٹا مارنا کہتے ہیں کہ بھائی رٹا مار کے پورا یاد کر لیا، پورا بائی ہارٹ کر لیا، تو ان کو مشقت بھی زیادہ ہوتی ہے، بغیر سمجھے ہوئے کوشش کر رہے ہوتے کہ بھائی جتنا بھی سبق ہے، تو اس طرح سے پوری کتابیں تو بندہ یاد نہیں کر سکتا، صحیح، بڑی مشکل پیش آتی ہے۔ لیکن اگر سمجھنے والی چیزیں ہیں تو کوئی اسٹوڈنٹ اس میں غور و فکر کرے گا نا تو بہت اچھے سے اس کو وہ اس کی باریکیاں سمجھ میں آ جائے گی، اس کے کلیات سمجھ میں آ جائیں گے، فارمولے سمجھ میں آ جائیں گے، اور وہ ان باتوں کے ذریعے وہ اپنے الفاظ میں بھی وہ جوابات لکھ سکتا ہے، اس کو یاد، اس کو پورا اس کا منظر اور اس کا پورا جو معاملہ ہے، اس کا خلاصہ ہے، وہ اس کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو قرآن پاک نے، جیسے ابھی آپ نے بھی بتایا، قرآن پاک میں جگہ بجگہ، چونکہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو، انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا، عقل عطا فرمائی، فہم و تدبر عطا فرمایا، اور عقل و شعور سے کام لینے کا اس کو سلیقہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ بلکہ ایک طرح سے گویا بندہ کسی کام کرنے سے پہلے جب وہ غور کرتا ہے نا تو اس کے نتائج بھی اس کے سامنے آتے ہیں۔ اگر وہ کنکلوژن کسی کام کرنے سے پہلے غور کرے کہ یہ میں کام کروں گا، اس راستے سے جاؤں گا تو میں یہاں پہنچوں گا، اور اگر یہاں سے چلا گیا تو یہاں پہنچوں گا، یہ پلس ہو سکتا ہے، یہ مائنس ہو سکتا ہے، نتائج تک بھی وہ بندہ گویا ایک طرح سے مستقبل میں جھانکنے کی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک صلاحیت عطا فرمائی کہ اپنے عقل و شعور کے ذریعے نا وہ بھائی کس کام کا انجام کیا ہو سکتا ہے، وہ اپنے عقل و شعور سے جو سمجھ سکتا ہے۔ تو قرآن پاک میں بھی الحمدللہ جا بجا افلا یعقلون، افلا یتدبرون، یہ حکم دیا گیا تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے۔ عقل انسانی کو استعمال کرنے کا، تدبر کرنے کا اللہ تعالیٰ نے جا بجا جو ہے حکم جو ارشاد فرمایا ہے، غور و فکر کی دعوت جو ہے قرآن دے رہا ہے۔ تو اب اس قرآن پاک کو پڑھنے کے دوران، ایسے تو قرآن پاک ماشاءاللہ پڑھنا، اس کا چھونا بھی عبادت ہے، اس کو دیکھنا، زیارت کرنا بھی عبادت ہے، اس کو زبانی پڑھنا بھی عبادت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بندہ اگر اس کے مفہوم کو سمجھ کر پڑھے، قرآن پاک ایک آیت پڑھے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ ایک آیت قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا، کیا لکھا گیا ہے اس کا ترجمہ پڑھے، تفسیر پڑھے، اور پھر اس میں غور و فکر کرے، تو ایک آیت کو اس طرح سے کرنا، سمجھ کر پڑھنا اور غور و فکر کرنا، بغیر سمجھے پورا قرآن پڑھنے سے افضل ہے۔ کیا بات، یعنی پورا قرآن پڑھنے میں جتنا ثواب ملے گا، پورا قرآن پڑھنے میں جتنی نیکیاں ملے گی، ایسے بھی وہ اجر و ثواب کا باعث ہے، ہر حرف پہ 10 نیکیاں ملیں گی، بہت ساری برکتیں ملے گی۔ لیکن بندہ اگر سمجھ کر اور اس میں غور و فکر کر کے پڑھے
تو پورے قرآن پڑھنے سے زیادہ افضل اس نے کام کیا. سبحان یہ اس کا ثواب اور یہ یکسوئی مرتبہ کا فائدہ کیونکہ ظاہر ہے بندہ جب کسی چیز کو سمجھتا ہے تو یکسوئی اس کے لیے بہت ضروری ہے. یکسوئی کا ہم دوسرا ترجمہ ایک آسان لفظوں میں یہ بھی کر سکتے ہیں مظفر بھائی. یکسوئی یعنی توجہ. بالکل. کوئی بھی کام بندہ کرتا ہے تو اس کو مکمل توجہ کے ساتھ کر رہا ہے. ایک مثال ہے بندہ نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے تو اب یہ نہیں کہ تو چل میں آیا ہے, کھڑے مسجد کے اندر ہیں اور دل اور دماغ اپنی دکان میں اٹکا ہوا ہے. جی. کھڑے مسجد کے اندر ہیں نماز کے لیے اور دل اور دماغ پورا گھر بار کے اندر لٹکا ہوا ہے, اٹکا ہوا ہے. ایسا نہیں. توجہ, کامل توجہ, مکمل اطمینان کے ساتھ, مکمل توجہ کے ساتھ جو چیز کی جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے یکسوئی. اب چاہے وہ تلاوت قرآن ہو تو یہ ہمارا انداز ہونا چاہیے. اب بعض اوقات یہ دیکھا جاتا ہے کہ تلاوت قرآن کریم ہم کر بھی رہے ہوتے ہیں, پڑھتے بھی ہیں اور ساتھ ساتھ پڑھنے کے کوئی میسج آ گیا تو فوراً میسج دیکھ لیا. کبھی جو ہے نا وہ ایک آیت پڑھی, آدھی آیت ہوئی, کوئی بندہ آ گیا اس سے بات کرنے لگ گئے, پھر رکھ دیا, پھر آیت پڑھنا شروع کی, پھر جناب فون پہ بات کرنے لگ گئے, ساتھ میں کھانا بھی چل رہا ہے, تلاوت قرآن کریم بھی ہو رہی ہے, بات چیت بھی ہو رہی ہے. یکسوئی اگر نہیں ہوگی تو برکتیں ہمیں نصیب نہیں ہوگی. تو دنیا کا کام ہو یا اخروی کوئی معاملہ ہو تو اس میں یکسوئی ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اگر ہم اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کو دیکھتے ہیں, اولیاء کرام کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو یکسوئی کا ان کی زندگی میں کیسا کردار تھا. میں اگر چاہوں گا سید صاحب اس پر کچھ کلام فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً یکسوئی یعنی کنسنٹریشن. جی. یہ اگر کسی چیز میں نہیں ہوگا تو ڈرائیور میں نہ ہو تو ایکسیڈنٹ ہوگا, جی, ڈاکٹر میں نہ ہو تو آپریشن سے پیشنٹ ختم ہو جائے گا, انتقال کر سکتا ہے. ظاہر سی بات, آپ کتاب بھی پڑھ رہے ہیں, آپ نے ٹائم تو دے دیا نا اس کو, لیکن آپ کے ٹائم کا یوٹیلائزیشن نہیں ہوا. آپ نے اپنے ٹائم کو کتاب میں دیا لیکن یکسوئی نہ ہونے کی وجہ سے, کنسنٹریشن نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے کتاب پڑھی لیکن سمجھا نہیں. ایک کام آپ کا ہوا کہ آپ کا وقت گیا, آپ کے کتاب کے صفحے مکمل ہوئے لیکن آپ نے سیکھا کچھ نہیں. ایز اٹ از آپ اگر اس پہ بہت ساری چیزیں لے سکتے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب ہم حاضر ہوتے تو ایسے بیٹھتے, ایسے یکسوئی ہوتی کہ گویا ہمارے سروں پہ پرندے. اللہ اکبر, سبحان اللہ. اب پرندہ کہاں بیٹھتا ہے جہاں پر کوئی ہل نہیں رہا ہو, ڈل نہیں رہا ہو. یوں جو ہے کہتا ہے اگر ہم بات کریں اپنے اسلاف کی تو کئی ولی اللہ ہے جنہوں نے یکسوئی, اکیلے, تنہا بیٹھ کر, پھر غور و فکر بھی تو اسی کو بولتے ہیں. غور و فکر مطلب کیا ہوتا ہے کہ غور کرنا, کنسنٹریشن دینا ایک کام پر. اب آپ کہیں کہ میں جو ہے ایسا کروں کہ جو ہے کھانا بھی کھا لوں اور کتاب بھی پڑھ لوں, ارے چلے میں کوئی IAFGN چینل کا دیکھتے رہوں, تو اب وہ کنسنٹریشن نہیں ہونے کی وجہ سے آپ کچھ کا کچھ حاصل کریں گے. ایسا ہی بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے, مسئلے بھی آدمی کچھ کا کچھ سیکھ جاتا ہے, بولتا ہے وہ فلاں مولانا نے بیان کیا تھا. اب جب ان سے پوچھا جائے انہوں نے فرمایا نہیں تو میں نے تو یہ بولا تھا, انہوں نے یہ کیسے سمجھا. اب پتہ چلتا ہے کہ جب ان کا جو ہے اسکین کیا تو فلاں اسلامی بھائی یا وہ فلاں شخص کھانے میں بزی تھے یا بھوکے آئے تھے, دھیان ان کا ادھر تھا, یا گھر کے مسائل میں تھے. بہت ساری چیزیں اس میں لی جا سکتی ہیں. ایسے ہی ایک جو ہے کہتے ہیں بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, شبلی, آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے حضرت ابو حسین نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان کو دیکھا کہ ایک کونے میں بیٹھے ہوئے, بالکل سکوت طاری, چپ بیٹھے ہوئے, غور و فکر میں لگے ہوئے. تو آپ نے بڑی حیرانی سے پوچھا کہ آپ اتنا یہ کہاں سے آپ کو حاصل ہوا. تو بڑی مطلب پیاری بات, میں تو بھی سن رہا تھا کہ سیکھنے والے کیسے بھی سیکھ جاتے ہیں. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں میں نے یہ بلی سے سیکھا ہے. کیا بات. یا غوث پاک ہم اپنے مسلمان سے, مولاناؤں سے نہیں سیکھ رہے ہیں, یعنی ایک تعداد ایسی ہے وہ پتہ نہیں کس سے سیکھ رہی ہے, لیکن ہم ان سے نہیں سیکھ رہے. لیکن یہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے انداز کریمہ, پیارا انداز کی, انہوں نے فرمایا کہ میں نے بلی سے سیکھا ہے کہ جب وہ کسی یعنی اپنے چوہے کو مارنے, پکڑنے, اس کا شکار کرنے کے لیے بیٹھتی ہے تو ایسے کنسنٹریشن کے ساتھ بیٹھتی کہ ایک بال بھی نہیں ہلتا, ایک بال بھی حرکت نہیں کر رہا ہے. کامل توجہ, کامل, بالکل مکمل توجہ اسی پر ہے کہ میں نے شکار کرنا ہے. اب ہم جب اگر عبادت میں یکسوئی نہ لائیں, ہم اگر قرآن پاک کو پڑھنے میں یکسوئی نہ لائیں, ہم نماز پڑھنے میں یکسوئی نہ لائیں تو کیا برکتیں ملیں گی. صحیح, بڑی توجہ کی حاجت ہے. ظاہر سی بات ہے کنسنٹریشن کام میں ہونا چاہیے, اور بالخصوص ہم ناظرین سے عرض کریں گے کہ عبادت میں ضرور ہونا چاہیے. صحیح. تو اللہ پاک نصیب فرمائے. ماشاءاللہ بہت اچھی سید صاحب نے توجہ دلائی کہ بندہ یکسوئی اگر حاصل کرے, سبحان اللہ, اور صحابہ کرام کا انداز, اولیاء کرام کا انداز ابھی آپ نے سنا,
اور یہی اگر ہم اپنی زندگی کے اندر بھی اختیار کریں، اگر یکسوئی کو اختیار کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کوشش بھی کرنا ہوگی، اس کے لیے کوشش کرنا ہوگی، آگے بڑھنا ہوگا، اپنے تمام معاملات کے اندر توجہ، کامل توجہ اگر رکھیں گے انشاءاللہ الرحمن تو اس کے فوائد بھی ہمیں مل سکیں گے۔ ورنہ ایک تعداد آج آپ کو ملے گی، وہ کہتے ہیں کہ یار میں برسوں سے یہ کام کر رہا ہوں لیکن میں اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر پا رہا ہوں، تو کہیں نہ کہیں اس کے اندر کمی شاید یہ ہوگی کہ اس کے اندر یکسوئی کی کمی ہوگی۔ جیسے بات کی نا صحیح صاحب نے ابھی کہ ہمارا فوکس ہونا چاہیے بلی کی طرح، بلی کو آپ اپنا شکار لینا ہے نا تو وہ بالکل توجہ، اس کا پورا فوکس وہی ہوتا ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ اپنا سانس بھی روک کر بیٹھ جاتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میرے سانس لینے کی آواز کی وجہ سے جو نا وہ چوہے کو پتہ چل جائے، تو یوں سمجھیے کہ بالکل اس کی توجہ کامل اپنے شکار کی طرف، اپنے مقصد کی طرف ہوتی ہے، اور اس یکسوئی کے ساتھ وہ بیٹھتی ہے اور اپنا مقصد حاصل کر پاتی ہے۔ تو اسی طرح ہم بھی اپنے کاموں کے اندر، دنیا کے کام ہوں، کوئی آپ کا کاروبار ہے، آپ اس کو کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو یکسوئی کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ آپ کریں گے انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ اچھا، یکسوئی اب کہاں کہاں پر کی جائے یہ بھی ضروری ہے نا، کہ کیا ہر جگہ پر یکسوئی کرنی ہے؟ یکسوئی کا مطلب کیا ہے؟ سوچنا ہے تو اب کیا مطلب آدھے گھنٹے تک سوچتے رہیں، 2 گھنٹے تک سوچتے رہیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا کہیں گے یکسوئی کے مقامات کیا کیا ہیں مظفر بھائی، اور اس کے فائدے ہمیں کیا کیا نصیب ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلے اگر کسی کتاب کا مطالعہ ہو جی تو اس میں یکسوئی، مفتی قاسم اتاری صاحب جو ہے انہوں نے بڑا اچھا بیان کیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ کام 2 طرح کے ہوتے ہیں، اچھا، ایک ہوتا ہے ڈیپ ورک اور ایک ہوتا ہے شیلو ورک۔ ڈیپ ورک یعنی اسی کام کی گہرائی میں اتر کر اور اس سے جو مقصود ہے، بعض اوقات شے تو حاصل ہو جاتی ہے لیکن مقصود حاصل نہیں ہو پاتا، صحیح، کام ہو گیا، وقت گزر گیا، کتاب جیسے پڑھنی تھی پڑھ لی، لیکن کتاب سے کیا مدنی پھول ملتے، کتاب سے کیا سیکھنے کے لیے ملتا، صحیح، کیا سبق ملتا، سبق کیا یاد ہوتا، تو وہ لوگوں کا ہو نہیں پاتا ہے پڑھتے پڑھتے، کیونکہ ان کی جب توجہ نہیں ہوتی ہے، اور توجہ منتشر کرنے والے جو اسباب ہیں اس کو دور نہیں کرتے۔ صحیح، آج جو ہے کمپنیز میں بھی لوگوں کے بعض جو امپلائیز ہوتے ہیں نا، ان کے موبائل فون ہے نا جمع کر دیے جاتے ہیں، اندر ان کو کام کے دوران موبائل پر بات کرنے کی اجازت، بالکل ان کے موبائل ہی لاکر میں جمع کر دیے جاتے ہیں۔ آپ کی انٹری ہوئی اندر، آپ کا فون بند رہے گا، آپ کے چاہے گھر والے کال کریں، دیگر آپ کے دوست کال کریں، جو کچھ بھی آپ کو بات کرنا ہے، آپ کے مس کال جمع ہوں گے یا جو بھی میسیجز ہوں گے وہ آپ کے فون میں آئیں گے، یا پھر فون سوئچ آف ہوگا، سائلنٹ ہوگا، لیکن آپ کو یہاں گفتگو نہیں کرنا ہے۔ ہمارا 8 گھنٹے کا ٹائم ہے، ہمارا 6 گھنٹے کا ٹائم ہے، جو بھی آفس کا ورک ہے اس میں آپ کو آفس کا ہی کام کرنا ہے، جمع کر دیے جاتے ہیں۔ اب ذرا سوچئے جب اتنی توجہ دی گئی تو پھر ان کا رزلٹ کتنا اچھا آتا ہوگا، کہ اپنے امپلائی سے انہوں نے ایک چیز کو جو توجہ بانٹنے والی ہے، اور یہ اعلیٰ تو آج جو موبائل ایسا ہو گیا ہے کہ بیان بھی کوئی کر رہا ہو، اس کے بیچ میں بھی اگر اس نے سائلنٹ نہیں کیا، مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے موجود ہو اور اگر وہ بھول گیا سائلنٹ کرنا، تو نماز کے دوران جو ہے موبائل کی رنگ ٹون بجتی ہے۔ پھر بعض لوگوں نے جو ہے گانے وغیرہ کی میوزیکل ٹون رکھی ہوتی ہے، کبھی کبھار کوئی بٹن جو ہے دب جاتا ہے ایسی، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی اس میں سلسلہ کچھ بھی جو ہے شروع ہو جاتا ہے، آواز سے دوسرے نمازی بھی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ یہ جو انداز ابھی آپ نے بتایا نا امپلائیز کو موبائل جمع کر لیا جاتا ہے، ہمارے جامعۃ المدینہ کے جو اساتذہ ہیں ان کو بھی یہی تاکید ہے، اچھا، کہ جب وہ آتے ہیں 8 بجے ان کی ڈیوٹی شروع ہوتی ہے پڑھانے کے لیے جامعۃ المدینہ میں، تو آفس میں موبائل اپنا جمع کروا کر جائیں۔ پھر ایک ٹائم ہوتا ہے، وقفہ ہوتا ہے 10 منٹ کا بیچ میں، اس میں ان کو فارغ بھی ہونا ہے کچھ ضروریات سے، تو اس وقت اپنا موبائل وغیرہ چیک کر لیں وہ، صحیح، تو 2 گھنٹے کے بعد وقفہ ملتا ہے، پھر 2 گھنٹے بعد چھٹی ہو جاتی ہے، 4 سے 5 گھنٹے کا ان کا ایک پیریڈ ہوتا ہے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس دوران ان کا پورا فوکس یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جو اسٹوڈنٹس دیے گئے ہیں، بچے دیے گئے ہیں، ان کی تعلیم پر پورا فوکس کیا جائے۔ بالکل۔ اب یہ ذرا سوچئے، اگر حالانکہ کبھی کبھار ارجنٹ بھی لوگوں کو کال ہوتی ہوگی، جامعہ کے تعلق سے بات کرنی ہوتی ہوگی، اساتذہ سے جو ہے جو پیرنٹس ہے، سرپرست ہے، وہ بات کرنا چاہ رہے ہوں گے، وہ بھی کام ہوگا، لیکن اگر یہی سب کام کرتے رہیں گے تو پڑھائی بچوں کی نہیں ہو سکے گی۔ اچھا، اس کے لیے بھی پھر ماشاءاللہ طریقہ یہ ہے کہ ناظم صاحب موجود ہیں آفس میں، تو ان کا فون جی تو اب یہ سارا معاملہ رکھ کر کیا ہوا کہ بھائی یکسوئی حاصل کی گئی۔ اب کتاب کو پھر الحمدللہ جو جامعۃ المدینہ کے جو اساتذہ ہوتے ہیں تو ان کو پڑھانا جو ہوتا ہے نا، ان کو مفتی دعوت اسلامی نے بھی الحمدللہ ذہن دیا۔ آپ کا ایک جملہ ہوتا تھا
کہ مجھے پڑھنا ہے جو مجھے کل پڑھانا ہے. او ہو. یعنی اتنے بڑے جو ہے مفتی ہونے کے باوجود مفتی فاروق عطاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا یہ انداز تھا کہ جو اسباق ان کو پڑھانے ہوتے تھے نا، آپ کا بالکل معمول تھا کہ کل جو مجھے پڑھانا ہے نا وہ میرے ایک ٹائم ٹیبل میں شامل ہے کہ مجھے پڑھنا ہے پھر جا کر پڑھانا ہے. بعض اوقات پڑھاتے پڑھاتے اساتذہ جو ماہر بھی ہو جاتے ہیں. تو خیر جو کچھ ہمیں کرنا ہے نا یکسوئی کے ساتھ کرنا ہے. اسی طرح قرآن پاک جو ہے اس کو حفظ کرنے والے، جو حفظ قرآن کے لیے حافظ بننے کے لیے جس نے داخلہ لیا ہے، تو وہ اگر یکسوئی کے ساتھ نہیں کرے گا، اب وہ پڑھتے پڑھتے کچھ یاد کیا، وہ باتیں بھی کر رہا ہے، کبھی ناشتے کے لیے اٹھ رہا ہے، کبھی دوسرے طالب علم کے ساتھ ہنسی مذاق میں لگ رہا ہے، کچھ اور چیز میں، تو اب وہ جہاں یاد کر رہا تھا، جہاں اس کی توجہ بار بار ہٹتی رہے گی نا، تو اس کو یاد کرنا یا تو مشکل ہو جائے گا یا زیادہ وقت لگے گا. تو قرآن پاک جو پڑھنے والے ہیں، یاد کرنے والے ہیں، وہ بھی توجہ دیں. قرآن پاک کی تلاوت بلکہ بہار شریعت میں ہے کہ قرآن پاک کو سننا قرآن پاک کو پڑھنے سے افضل ہے. سبحان اللہ. تو بعض اوقات اس کی مطلب وجہ بتائی گئی، کبھی جو ہے قرآن پاک کے اسرار و رموز جو ہے یہ کیوں فرمایا گیا، کیا حکمت ہے، کیا اس کا وہ ہے، یہ جو جاننے والے ہوتے ہیں نا ان کو سن کر حاصل ہو جاتی ہے. صحیح. اور بعض لوگوں کو ایسی تفسیریں جو ہے کوئی واقعہ دیکھ کر بھی نظر آتی ہے. جیسے ایک شخص جو ہے والعصر جو ہے ایک بزرگ تھے، والعصر کی تفسیر بھی جو ہے وہ مطلب بیان کرتے تھے اور دیگر جو ایسا معاملہ تھا. تو ایک بار آپ نے نا بازار میں ایک شخص کو دیکھا، جی. وہ کیا کر رہا تھا، برف بیچ رہا تھا، اور شدید دھوپ تھی، تیز دھوپ میں نا اس کی برف جو ہے پگھلتی جا رہی تھی، پانی بن کے بہ رہی ہے. تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اس شخص پر رحم کرو، لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ اس شخص پر رحم کرو کہ جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے، جس کا سرمایہ جو ہے نا وہ گھل گھل کے ختم ہو رہا ہے، پگھل رہا ہے. تو آپ فرماتے ہیں اس شخص کو دیکھ کر اور اس واقعے کو، اس کے انداز کو دیکھ کر سورہ عصر کی تفسیر مجھے سمجھ میں آ گئی. سبحان اللہ. کہ آدمی نقصان میں ہے، آدمی زمانے محبوب کی قسم بے شک آدمی خسارے میں ہے، نقصان میں. تو وہ اعلان بعض اوقات جو ہے نا قرآن پاک کو سن کر امام صاحب تلاوت کر رہے ہیں، اور بعض لوگوں نے ایسے بھی اثر قبول کیے ہیں. ایک ڈاکوؤں نے کے گروہ نے جو ہے حملہ کیا تھا ایک قافلے پر، تو اس میں کچھ قرآن پاک کے قاریان کرام بھی جو ہے موجود تھے. تو انہوں نے وہ آیت تلاوت کی جس کا مفہوم ہے کہ الم یعنی للذین آمنو، اے ایمان والو، کیا ابھی ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اس ذکر میں، اللہ کی یاد کے لیے. اب یہ آیتیں ایسی پڑھی انہوں نے کہ سیدھا اس کا اثر ڈاکوؤں کے دل پر ہوا. اور اس میں حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو توبہ سے قبل بہت بڑے ڈاکو تھے، آپ نے فوراً رجوع کیا کہ ہاں بالکل وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمارے دل جھک جانے چاہیے. اور وہ ان کا پڑھنا یکسوئی کے ساتھ اور ان کا سننا یکسوئی کے ساتھ. سبحان اللہ. اگرچہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے گئے ہیں، لیکن جب قرآن پاک کیسا انداز ہوتا تھا مسلمانوں کا کہ قرآن پاک کی آیتیں، آج لوگوں کا انداز یہ ہے کہ اذان بھی ہو رہی ہے تو بندہ اپنے کام کاج میں یا دیگر چیزوں میں لگا ہے، اذان پہ بھی خاموش نہیں ہو رہا ہے، حالانکہ خاموش ہو جانا چاہیے. اب انہوں نے آیت سنی، ڈاکہ ڈالنے کے لیے پہنچے، لیکن آیت سنی تو خاموش ہو کر توجہ سے سننے لگے. اور جب سنے تو ایسا رزلٹ آیا کہ دل کی دنیا بدل گئی. توبہ کر کے سب مال لوگوں کو واپس کیا اور بہت بڑے مقام پر فائز ہوئے. سبحان اللہ. تو یہ توجہ یعنی یکسوئی حاصل ہوئی ماشاءاللہ. تو اگر ہم بھی اپنے کاموں پر توجہ دیں، بعض اوقات ایک جملہ ہے نا مظفر بھائی، بعض اوقات ایک جملہ آدمی کی تقدیر بدل دیتا ہے. بعض اوقات یعنی ایک جملہ آدمی کی زندگی بدل دیتا ہے. ایک آیت سنتے ہیں آدمی کی زندگی بدل جاتی ہے. تو یہ کیسا ہوتا ہے؟ جب بندہ یکسوئی کے ساتھ کسی چیز کو سنتا ہے، توجہ کرتا ہے تو وہ ہو پاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ. جی ماشاءاللہ اس وقت ہمارے ساتھ ناظرین بھی شامل ہیں اور الحمدللہ ناظرین میں فرمائشیں بھی کرتے ہیں پروگرام کے اندر اور نعتیں ہم سے سننا چاہتے ہیں. آئیے یوٹیوب پر جو ہمارے اس وقت ناظرین کی فرمائش ہے اس کو لیتے ہیں، پھر جنہوں نے ہمیں وائس بھیجی ہوگی امید ہے انشاءاللہ ان کو بھی ہم شامل کریں گے. خواجہ پیر اشرفی ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، یہ کلام سنا دیجیے. ٹھیک ہے جناب. پٹیل سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم کو بلانا یا رسول اللہ، یہ کلام سننا چاہتے ہیں. اسی طرح بنت عبد القدیر، مجھے مدینے کی دو اجازت، یہ کلام کی فرمائش ہے. انشاءاللہ ان کلاموں کو شامل کرتے ہیں ہم نعت خواں سے، پھر مزید انشاءاللہ الرحمن آپ کی فرمائشوں کو شامل کریں گے.
ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ۔ کبھی تو سبز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے، کبھی تو سبز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ۔ دھڑک اٹھے گا یہ دلیا دھڑکنا بھول جائے گا، دھڑک اٹھے گا یہ دلیا دھڑکنا بھول جائے گا، دھڑک اٹھے گا یہ دلیا دھڑکنا بھول جائے گا، دل بسمل کا اس در پر تماشا ہم بھی دیکھیں گے، دل بسمل کا اس در پر تماشا ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ۔ کعبے کی رونق کعبے کا منظر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھا صفا اور مروہ بھی دیکھا، دیکھا صفا اور مروہ بھی دیکھا، رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا، دیکھا رواں ایک سروں کا سمندر، دیکھا رواں ایک سروں کا سمندر، اللہ اکبر اللہ اکبر، لے جاگے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما گے تجھے کو میرے مصطفیٰ نے، ہے حجر اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں، کبھی میں حرم کو لایا گا مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجھے مدینے کی دو اجازت، مجھے مدینے کی دو اجازت، نبی رحمت شفیع امت پلا علماء کے جام الفت پلا،
اگر نہیں میری ایسی قسمت سزا حضوری پاؤ لذت اگر نہیں میری ایسی قسمت آقا اگر نہیں میری ایسی قسمت سزا حضوری پاؤ لذت تو لائے مجھ کو تمہاری الفت لائے مجھ کو تمہاری الفت نبی رحمت کی امت کرے کیا تار مال و دولت کسی نہیں چاہیے حکومت کرے کیا تار مال و دولت اسے نہیں چاہیے حکومت دے تیرا طالب ہے جان رحمت یہ تیرا طالب ہے جان رحمت نبی رحمت شفیع امت مجھے مدینے کی دو اجازت اللہ پاک ہم سب کو در رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باادب حاضری بھی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. ماشاءاللہ لائیو چیٹ کے ذریعے سے مزید بھی کچھ کمنٹ آ رہے ہیں, کچھ فرمائشیں اور کچھ سوالات بھی ناظرین کی طرف سے پتہ چلا ہے کہ آئے ہیں, ان کو بھی ذرا شامل کیجیے گا. وعلیکم. ذکر احمد سے سینہ سجا ہے وہ والی ناصری. ذکر احمد سے سینہ سجا ہے. اچھا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علی رضا بول رہا ہوں مدھیہ پردیش سے. میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نعت پڑھ دیجئے یا رب سوئے مدینہ, اور آپ ہماری امی کے لیے دعا کریے گا. جزاک اللہ خیرہ. اللہ پاک آسانی فرمائے. آپ کی والدہ کی جو حاجت ہے, اگر بیمار ہیں تو اللہ شفا عطا فرمائے, یا اور بھی کوئی پرابلم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے, آسانیاں عطا فرمائے. جی مزید شامل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شعیب رضا تاری ممرا سے عرض کر رہا ہوں, مجھے یہ کلام سنا دیجئے. بولتے ہیں سنگریزے آپ کے اشارے سے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شعیب بھائی کی روزانہ ہی تقریباً ماشاءاللہ کال آتی ہے, اور خود ماشاءاللہ اچھے نعت خواہ بھی ہیں ماشاءاللہ. کیا بات ہے. اللہ آپ کو آپ کے ذوق کو اللہ سلامت رکھے. اور روزانہ کال آپ کرتے ہیں, اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ روزانہ دیکھتے بھی ہیں. تو اس کی دعوت کو جتنا ہو سکے آپ بھی اور جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں, ہمارے اس FGN چینل کے جتنے بھی پروگرامز ہیں, بالخصوص ایک نئی صبح, اس کو آپ جتنا ہو سکے عام کریں, اس کی دعوت عام کریں, انشاءاللہ برکت نصیب ہوں گی. جی مزید ہو تو چلائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج اگر وہ نعت سنا دے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. بلغ العلا کمالہ کشف الدجی بجمالہ. جی ماشاءاللہ, انشاءاللہ شامل کرتے ہیں. کافی فرمائشیں ایک ساتھ جمع ہو گئی ہیں. جی آپ جو سنانا چاہیں. بولتے گئے سنگریزے بولتے گئے سنگریزے آپ کے اشارے سے بولتے گئے سنگریزے آپ کے اشارے سے دیتے گئے شجر چلتے دیکھے گئے
شجر چلتے آپ کے اشارے سے آپ کو خدا نے دی عرش و فرش کی کنجی آپ کو خدا نے دی عرش و فرش کی کنجی فیض سب کو ملتا ہے فیض سب کو ملتا ہے آپ کے اشارے سے عرض کی صحابہ نے آپ خاری خاری گئے پیر کو گئے میٹھے آپ کے اشارے سے بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ وہ کمال حسن حضور گئے وہ کمال حسن حضور گئے کمان نفس جگانگی یہ گول خار سے دور ہے یہ شمع ہے کہ دھوانگی صلوا علیہ وآلہ کرو مدح اگلے تو بل رضا کرو مدح اگلے تو بل رضا پڑے اس بلا میں میری بھلا کی میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائے نانگی صلوا علیہ وآلہ. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا بات ہے. اللہ پاک سلامت رکھے. یوٹیوب پر لائیو چیٹ کے ذریعے سے ایک اسلامی بھائی ہیں, وہ کہتے ہیں محمد رضا اتاری اسپیشل پرسنس ڈپارٹمنٹ کے HOD ماشاءاللہ بیٹھے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ کے شعبے کے تحت جو کورس ہونے جا رہا ہے 63 دن کا, تو اس کی کیا کب سے ہے, کچھ خوشخبری؟ الحمدللہ عز و جل, اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ دعوت اسلامی انڈیا نے ہمیں یہ مطلب موقع دیا کہ اس میں یعنی گونگے بہرے نابینا معذور میں خدمت کر لے. یہ جو بتا رہے ہیں جس کورس کے بعد میں یہ 15 مئی سے سٹارٹ ہے, یعنی ابھی جو ہے نیکسٹ منتھ ہوگا یہ 15 مئی 2025 میں الحمدللہ یہ آگرہ میں ہو رہا ہے. اور یہ ان علی بھائی ڈیف یعنی گونگے بہرے اسلامی بھائی کے لیے ہو رہا ہے جو اشارے ہی نہیں جانتے. اچھا, جو گھر پہ رہتے ہیں یا اسکول نہیں گئے ہیں یا باہر نہیں بھیجے گئے ہیں کسی سرکمسٹینسز کی وجہ سے وہ اشاروں سے محروم ہیں, یعنی گونگے بہرے ہیں لیکن اشارے نہیں جانتے, ان کے لیے الحمدللہ یہ 63 دن کا مدنی کورس ہم نے ڈیزائن کیا ہے. اور ان کو انشاءاللہ الکریم ہم اشارے بھی سکھائیں گے اور دین کے مسائل بھی سکھائیں گے الحمدللہ. یہ 15 مئی سے 2025 میں 15 مئی کو آگرہ میں ہوگا. نیا قدم اٹھایا, نیا نیو ہے جی جی فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے. ابھی اس سے پہلے بھی الحمدللہ ہم نے 63 دن کا مدنی تربیت جو کورس کروایا تھا وہ نابینا کا تھا,
यानी 63 दिन नाबीना इस्लामी भाई थे और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीखे। तो बहुत खुशी के इनके ठिकाने नहीं, ये इमामे के पाबंद हो गए। कल तो बता रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह मैं तहज्जुद भी पढ़ रहा हूँ, चाश इशराक भी पढ़ रहा हूँ। तो खुशी हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह। ये दावत इस्लामी का यकीनन कमाल है और फैज़ान मुर्शिद है। अच्छा, इसमें अली भाई इसमें भी दावत इस्लामी की यकसुई नजर आ रही है कि जब तवज्जो दी कि एक ऐसा भी तबका है समाज में जो गूंगे बहरे नाबीना है, देख नहीं सकते, कुरान पाक को भी देख के नहीं पढ़ सकते, दीनी कुतुब भी देख के नहीं पढ़ सकते। अब वो जो सिर्फ सुनेंगे वो उनको जितना समझ में आएगा याद रहेगा। फिर ऐसे अफराद जो गूंगे हैं, बोल ही नहीं सकते, जबान से कुछ अदा नहीं कर सकते, जो बहरे सुन नहीं सकते, इन तक भी नेकी की दावत पहुंचानी। तो सिर्फ दावत इस्लामी ने सिर्फ बात नहीं की बल्कि पूरा डिपार्टमेंट कायम किया, कोर्सेज, और अब बताया जा रहा है जो इशारे जो नहीं जानते उनको भी सिखाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहा है। तो ये तवज्जो देखिए कितना बड़ा तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रुकन शुरा आरिफ बापू ने यानी ये 24 तारीख को, यानी अभी हम बात करें परसों की, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक हमारा वो मदरसतुल मदीना ब्लाइंड इस्लामी भाइयों के लिए ओपन हो गया अल्लाह के एहसान से। ये बाला सिनोर में गुजरात में, तो ये भी काम हुआ। यानी अब यकसुई इसमें भी देख ले कि तवज्जो हर तरफ है अल्हम्दुलिल्लाह, और काम हो रहा है और काम बढ़ते ही चले जाएगा। हमारे नाजरीन से भी इल्तिजा है कि आपके अगर जान पहचान में, रिश्तेदार में, दोस्त यार में, अहबाब में कि अगर कोई ऐसा इस्लामी भाई है जो बोल सुन नहीं सकता या माजूरियत में है या देख नहीं सकता, तो उनको दावत इस्लामी से वाबस्ता करें और सवाब कमाएं इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, ये माशाअल्लाह ऐसी प्यारी प्यारी खुशखबरियाँ, सुभान अल्लाह। देखिए दावत इस्लामी इंडिया आपको क्या क्या दे रही है अल्हम्दुलिल्लाह। गूंगे बहरे अंधों के लिए इतना सारा काम, यानी बंदा सोचे तो सही, इस तरफ तवज्जो नहीं जाती ना। हमारे माशरे के अंदर हो सकता है कि आप जहाँ पर बसते हैं, आपके इलाके के अंदर भी इस तरह के लोग होंगे जो बोल सुन नहीं सकते हैं, जो गूंगे हैं, बहरे हैं। क्या कभी आपने सोचा कि उन तक मैं नेकी की दावत पहुँचा सकूँगा? ज़ाहिर है आप वो ज़बान नहीं जानते, इशारे आप नहीं जानते, तो उन तक नेकी की दावत, एक तादाद है जो इनसे जो ना वो बेजार भी रहती है। ये भी लोगों से बाज़-औक़ात बेजार रहते हैं क्योंकि लोग इनको सताते भी हैं। और माशरे के अंदर मज़लूम तबक़ों के अंदर एक इनका तबका भी आता है कि मज़लूम हैं लोग, चूँकि इनकी ज़बान समझते नहीं हैं, इनका मजाक बाज़-औक़ात उड़ा रहे होते हैं, इनको सता भी रहे होते हैं बच्चे। तो ये कोशिश ये करना है कि हमें इनको सताना नहीं है। आप दावत इस्लामी इंडिया के डिपार्टमेंट के जो हमारे इस्लामी भाई हैं, आप मुबल्लिगीन से रब्ता करें, जहाँ पर ये कोर्स हो रहे हैं आप उनको भेजें। ये वहाँ पर जाएंगे, इंशाल्लाह दीन सीखेंगे और आपकी नेकी की दावत की बरकत से इंशाल्लाह ज़रूर अल्लाह ने चाहा तो ये दीन के करीब हो जाएंगे। अच्छा, नाम भी कितना अच्छा दिया है, स्पेशल पर्सन जी, कि ये आम लोगों से हटकर है। एक उनकी हौसला अफजाई और मतलब दिलजोई भी है, और एक जहन। आज इंग्लिश में भी जो आमतौर पे जो हैंडीकैप कहा जाता था, तो उसको ये अब कहा जाता है फिजिकली चैलेंज्ड है। जिस्मानी तौर पर ये इनको आजमाइशों का जो मामला है, आजमाइशों का शिकार है, और एक तरह से चैलेंजेस का इनको सामना है। ये फिजिकली चैलेंज पर्सन है, क्योंकि एक माजूर को बार बार जो है माजूर कहना, भाई माजूर है, गूंगा है, बहरा है, नाबीना है, वो उसके अंदर एहसास कमतरी जो है पैदा हो सकती है। तो अब ये भी अफराद जो है स्पेशल पर्सन कि भाई ये आम लोगों से हटकर स्पेशल खास है। ये इनकी अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ने ये नाम भी दिया है। इंग्लिश में भी हो सके तो फिजिकली चैलेंज जो है यही अफराद कहे, और उनकी हौसला अफजाई। दुनिया ने देखा है ऐसे अफराद भी, पाँव से माजूर है, हाथ से माजूर है, लेकिन उनकी हिम्मत और हौसला उन्होंने नहीं छोड़ा, और वो अपने काम में, वर्क में यकसुई के साथ करते रहे। तो बड़े बड़े इम्तिहानात पास किए उन्होंने। इसी तरह कई चीज़ों के कारीगर और फनी काम जो है, जो हाथ से नहीं पकड़ सकता, पैर की उंगलियों से उसने पकड़कर जो है कलम से कुछ डिज़ाइन बनाना, पेंटिंग करना, इस तरह के अफराद लोगों ने काम किए यकसुई के साथ। कई आपको मिलेंगे जो नाबीना है, हाफिज कुरान, यानी हम देख कर भी हाफिज कुरान पाक हिफ्ज ना कर सके। और एक तादाद यानी हुफ़ाज की आप देखेंगे ना तो नाबीनाओं के अंदर मौजूद है। ऐसे भी इस्लामी भाई हमें भी मिले, यानी मतलब मैं देखता हूँ कि पढ़े लिखे भी, जाहिर सी बात है वो बिजनेस नहीं कर सके, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिनको जानता हूँ वो ज़बरदस्त बिजनेस कर रहे हैं। और पाँव से माजूर है, यानी माजूरियत का ये हाल है कि अगर ऊंची नीची सड़क हो तो वो गिर भी जाते हैं कई बार। और कई बार गिरे और कई बार उन्हें मतलब वो स्वेलिंग वगैरह भी पाँव में आ गई और प्रॉब्लम भी हुई और चोट से गिर लगी, लेकिन उसके बावजूद वो एक अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। एक ये हो गए, और एक और जिनको मैं जानता हूँ वो माजूर है, उनके माजूर का ये कि यानी उनका नीचे से धड़ नहीं है, इन स्पाइट ऑफ दिस वो स्कूल चला रहे हैं।
کیا بات کر اسکول رہے رننگ ہیں کرتے ان کا اسکول چلا رہے ہیں، یعنی ان کے پاس گونگے بہرے نابینا معذور یہ تینوں کیٹیگری کے. میں جب ان سے ملاقات کرا تو بولے مطلب میں نے پہلے جب دیکھا تھا تو یہ گھٹنے تک ان کے تھے، لیکن کچھ ان کو کچھ پرابلم ہوئی تو ڈاکٹر نے کہا اب ان کو مزید کاٹنا پڑے گا. تو یہ پھر نیچے کا اتنا دھڑ ان کا رہ گیا. تو وہ جب میں ان سے ملاقات کے لیے گیا تو میں ان سے پوچھا کہ حضور کیسے حال ہے، ٹھیک ہے، طبیعت وغیرہ کیسی ہے؟ تو بول رہے معذرت میں آپ کے لیے اٹھ نہیں پاؤں گا فی الوقت. میں نے کہا خیریت؟ تو بولے بھی اب میرا یہ نیچے والا بھی دھڑ انہوں نے کاٹا ہوا ہے ڈاکٹر نے، میرا جو ہے آپریشن ہوا. تو میں نے کہا کوئی دقت نہیں ہے. پھر بھی میں ان کی حوصلے کو مطلب دیکھ رہا تھا کہ کیسا حوصلہ ہے. اچھا یہ وجہ بھی یہی تھی کہ ایک ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہوا تھا. اچھا بسا اوقات ایکسیڈنٹ بھی اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ یکسوئی نہیں ہوتی، یعنی آپ کا موبائل پہ بات کرنا، گھر کی ٹینشن دماغ میں ہونا، پھر لوگوں کا آپس میں یہ ساؤنڈ وغیرہ بھی، یہ میوزک وغیرہ بھی چلا کے ظاہر سی بات ہے یکسوئی کہاں پر آ پائی. صحیح بات. ٹھیک ہے نا. تو اللہ کا کلام کوئی سن رہا ہو یا نعت شریف سن رہا ہو تو یہ بچنے کے بھی فائدے، اور ایکسیڈنٹ ہونا اور اس کے بعد انتقال ہونا تو بھی فائدہ ہے. کیا بات ہے. کلام پڑھتے ہوئے انتقال ہو رہا ہے، کلام سنتے ہوئے انتقال ہو رہا ہے. تو یکسوئی نہیں ہونے کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بھی اسپیشل پرسنس ہو جاتے ہیں. ایسے بھی ہو رہا ہے معاملہ. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم اسکول میں غور و فکر کریں تو اسکول میں بھی تو ٹیچر تو ایک ہی ہوتا ہے. 25 بچے 30 بچے اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں اور کوئی 99% لا رہا ہے اور کوئی فیل ہو رہا ہے، جبکہ ٹیچر پڑھانے والا ایک، اس کا طریقہ کار ایک، اسٹوڈنٹس بھی ایک طریقے سے، یعنی ایک ہی سٹینڈرڈ کے ہیں جن کو پڑھایا جا رہا ہے. کتابیں سیم ہیں، کاپیاں کتابیں سب کے پاس، قلم سب کے پاس، لیکن پرسنٹیج سب کی الگ ہے. تو وجہ اس پہ بھی یہی ہے. ڈاکٹر کی طرف اگر ہم آ جائیں تو کئی ایسے کیسز آپ نے دیکھے تھے کہ بندہ آپریشن کے لیے گیا، پہلے بیماری کچھ اور تھی، اب 2 بیماری نکل کے اور آ گئی. اور یہ بھی آپ نے کیسز سنے ہوں گے کہ کہیں کوئی کیچی اس پہ اندر بھولے جا رہا ہے آپریشن کی، کوئی انسٹرومنٹ اس کا بھولے جا رہا ہے جس کی وجہ سے پرابلم ہوئی، دوبارہ آپریشن کرنے پڑے. تو یہ ساری وجہ ہونے کی وجہ سے بھی، یکسوئی کی وجہ سے یہ بالکل ہے کہ یکسوئی اگر نہ ہو تو بندہ جان تک گوا سکتا ہے. یہ سمجھیے آپ، سیدھی سی بات ہے. اور اگر یکسوئی کے ساتھ کوئی کام کیا جائے تو بعض اوقات یعنی جیسے کہا جاتا ہے نا کہ مرتا مرتا بچا، مرتے مرتے بچا. حالانکہ موت تو مقرر ہے جب آ رہی، لیکن ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ بندہ مرتے مرتے بچا. جو کہا جاتا ہے کہ موت کے منہ سے باہر آ گیا. تو یکسوئی اگر ہوگی کسی کاموں کے اندر تو بندہ بچ بھی سکتا ہے، اور یکسوئی نہ ہو، بے توجہی کے ساتھ انسان کام کرے اگر، تو پھر وہ اپنی جان بھی گوا دیتا ہے. اس ٹاپک کے حوالے سے کچھ سوالات بھی ہم تک پہنچے ہیں، ان سوالات کو ہم شامل کرتے ہیں کہ ناظرین ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا پروگرام ایک نئی صبح الحمدللہ بہت اچھا ہے. آپ سے میرا ایک سوال ہے، یکسوئی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جی یکسوئی کے حوالے سے مظفر بھائی نے ماشاءاللہ ایک مطلب بھی بیان کیا تھا، ایک انہوں نے اپنے انداز سے، اور جو اس کا اصل مقصد، اصل جو مطلب وہی بیان کیا تھا کہ یکسوئی یعنی کسی ایک طرف مکمل اپنی توجہ رکھنا. یعنی جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں، ایک مثال ہے اگر آپ ایک درزی ہیں تو آپ کا پورا فوکس اس پر ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ درزی ہیں، کپڑے سینے بیٹھے ہیں اور ساتھ دوسرے کام بھی کر رہے ہیں. تو پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ آستین بہت لمبی ہو جاتی ہے، پاجامہ بہت چھوٹا ہو جاتا ہے، کرتا بہت لمبا ہو جاتا ہے. کپڑے الٹر میں چلے گئے، وہ بھی پریشان سلوانے والا کہ میں تو لایا تھا اتنا شوق سے کہ یہ پہنوں گا، ایسا سلے گا، درزی نے خراب کر دیا. پھر وہی بعد میں بھی وہ یہی کہہ رہا تھا آپ کی توجہ نہیں تھی. توجہ ہوتی تو ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ آپ اچھے ٹیلر تھے، مجھے معلوم ہے، میں اسی وجہ سے لایا تھا. یہ یکسوئی نہ ہونے کی وجہ سے نقصان ہوا نا. یہ ایک مثال دی آپ کو میں نے درزی کی. اسی طریقے سے آپ جو بھی آپ کام کرتے ہیں، آپ کا جو بھی پیشہ ہے، یا اس کے علاوہ کوئی ایک مثال ہے کہ نماز آپ پڑھ رہے ہیں، نماز کے اندر یکسوئی نہ ہو تو بعض اوقات نماز ضائع بھی ہو جاتی ہے. ایسے بھی واقعات ہوتے ہیں. یا مکروہ تحریمی کر بیٹھتے ہیں، نماز کے مفسدات ہو جاتے ہیں، سنتیں چھوٹ جاتی ہیں، بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہو جاتی ہیں. تو یکسوئی کا مطلب یہ کہ کسی جانب مکمل توجہ کے ساتھ ہمیں جو ہے نا جو بھی کام کرنا ہے اس کو مکمل توجہ کے ساتھ کیا جائے. امید ہے اس کو آپ سمجھ گئے. ایک مثال یہ بھی لی جا سکتی ہے علی بھائی، جیسے اسکول میں پیریڈ ہوتے ہیں الگ الگ، ایک جغرافی کا پیریڈ ہے، ہسٹری کا ہے، انگلش کا ہے، اردو کا ہے. اب وہ پیریڈ 45 منٹ کا ہے یا آدھے گھنٹے کا ہے، 30 منٹ کا ہے، تو جب وہ پیریڈ شروع ہو نا تو بندہ اس کی مکمل توجہ اسی سبجیکٹ پر ہو. ایسا ہی ہے. سر جو پڑھا رہے ہوں، اب انگلش کی پڑھائی ہے تو میں پورا انگلش پر توجہ رکھوں. اب جب انگلش کا پیریڈ ختم ہو جائے یا انگلش کا پیریڈ آنے سے پہلے ہی
کسی کو ڈرائنگ سے دلچسپی ہے تو وہ اگر پڑھائی کرتے وقت بھی اس وقت ڈرائنگ بنانے کی سوچے، یا اپنی توجہ، کسی کو میتھس سے زیادہ دلچسپی ہوتی ہے کہ حساب کتاب میں وہ بہت اچھا ماہر ہوتا ہے، میتھس کا اس کا اچھا سبجیکٹ ہوتا ہے، تو اپنے پسندیدہ سبجیکٹ کو ہی بیچ میں کرنے کی کوشش کرے. تو جیسا جیسا جس چیز کا موقع ہے اس وقت اس کام کو یکسوئی کے ساتھ کرے. جب ڈرائیونگ کر رہا ہو بندہ تو ڈرائیونگ پر توجہ رکھے، بائک چلا رہا ہو تو بائک پر توجہ رکھے، سگنلز پر، ٹریفک کے قوانین پر، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، گاڑیاں، جو پیدل بھی چل رہا ہوگا تو اس وقت بھی یکسوئی کی ضرورت ہے، بلکہ راستہ کراس کر رہا ہے بندہ تو اس وقت بھی اس کو یکسوئی کے ساتھ ہے نا، دائیں بائیں دیکھ کر کوئی گاڑی تیز رفتار سے تو نہیں آ رہی ہے، میں نکل جاؤں گا، یا میں نے ہاتھ کا اشارہ کیا ہے، گاڑی رک رہی ہے یا نہیں رک رہی ہے. بعض اوقات لوگ بیچ میں نکلنے بھی جاتے ہیں تو گاڑی والے جو ہے نا وہ خالی راستہ دیکھ کے سلو نہیں کر دیں، تو صرف یہی کافی نہیں ہوتا کہ ہم نے ہاتھ دکھا دیا اب گاڑی رک جائے گی ہم بیچ میں جو چھلانگ مار دیں، بلکہ ٹریفک قوانین کو دیکھ کر سگنل ہو گیا ہے، جب آپ کے لیے زیبرا کراسنگ سے سگنل پر گاڑیاں رک گئی ہے تب کراس کریں، یا فوٹ اوور برج بنائے جاتے ہیں، یا سب وے سے نیچے سے راستہ، سیڑھیاں اتر کے آپ روڈ کے نیچے سے دوسری طرف جانے کا راستہ بنایا. تو اب لوگ جلد بازی کی وجہ سے اور توجہ نہیں ہے، بلکہ آج جو ہے پبلک ٹرانسپورٹ میں بھی لوگ سفر کرتے ہیں، بسوں میں، ٹرینوں میں، تو وہاں بھی لوگوں کے لیے ہدایت ہوتی ہے کہ بس میں چڑھتے وقت اور اترتے وقت نا موبائل فون کا استعمال نہ کریں. اب بات کرتے کرتے بندہ، اور ہوتا ہے ایسا کہ کبھی وہ اسٹیشن بھی آ گیا، آپ بات کرتے رہ گئے، وہ اسٹیشن چلا گیا، پھر اب بندہ کیا وہ چلتی ٹرین میں نہ اترنے کی کوشش کرتا ہے، اس میں مزید حادثہ ہو سکتا ہے، اس میں جان بھی جا سکتی ہے. تو بندہ اپنی توجہ تھوڑی دیر کے لیے موبائل کو، اس کو بھی آرام دے دیا کرے، بند کر دیا کرے، تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیا کرے کہ اگر ضروری کوئی گفتگو ہے، میسج ہے، اس کے بعد بھی خیال یہ رکھنا ہے میرا اسٹیشن آیا کہ نہیں، راستہ پار کرنا ہے تو میں یہ کئی چیزوں پر بندہ توجہ دے گا نا، کہ جو اب اسٹیپ آ رہا ہے، اب اسکول میں پہنچ گیا، پہنچنے میں راستے میں ٹریولنگ پہ توجہ دے دی یکسوئی، اب پہنچ گیا تو پڑھائی پہ توجہ، پھر جب کھانے کا وقت ہوگا تو کھانے پہ اچھے سے توجہ دے کے یکسوئی کے ساتھ اس کو بھی جو ہے کہ میں اس وقت بات چیت نہ کروں، دیگر اور چیز نہیں. تو اس طرح جو اس کے زندگی میں جو لمحات آ رہے ہیں، جو اس کے مواقع آ رہے ہیں، اس میں وہ یکسوئی کے ساتھ اچھے سے وقت، جب فیملی کے ساتھ ہو تو اس وقت پھر کام کاج کے معاملات نہ نکال کے بیٹھے، اس وقت فون لے کر نہ بیٹھے، اب یکسوئی کے ساتھ مجھے گھر والوں کے ساتھ وقت دینا ہے، پورا میری توجہ. حاجی عبدالحبیب بھائی سے جو ہے ہمارے جو رکن شورا ہے ماشاءاللہ، ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت آپ اتنے مصروف رہتے ہیں، باہر رہتے گھر سے، تو گھر والے کیسے سیٹ رہتے ہیں، مطلب گھر والے ناراض نہیں ہو جاتے کہ آپ کے سفر باہر ہیں، گھر والوں کے پاس ساتھ بہت کم وقت گزرتا ہے؟ تو آپ نے بتایا کہ آپ ہے نا 5 منٹ بھلے دیجئے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، لیکن وہ 5 منٹ بھرپور انداز سے دیجئے، بالکل ان کے ساتھ اچھے انداز سے وقت گزاریے، تو انشاءاللہ عز و جل وہ بھی بھائی جو وقت نصیب ہوتا ہے، جو وقت ہمارے ساتھ جو ہے گزرتا ہے، اس میں وہ بھی خوش رہیں گے. تو اس وقت بندہ جو ہے نا، اب میں فون پہ بات کر لوں، میں ادھر ادھر چلا جاؤں، جب گھر پر آئے تو گھر والوں کے ساتھ وقت دے دے. اچھا یہ بھی ہے، صحیح یہ، یا نہ ادھر پر پوری کلام ہو پا رہا ہے، نہ ادھر پوری بات ہو پا رہی ہے، دونوں کو نہیں مل رہا ہے. اچھا یہ بھی اگر سمجھا جائے کہ جو بھی امپورٹنٹ کام ہے وہ میرے بعد ہے، اب ہم ہی نہیں تو امپورٹنس ختم ساری چیزیں. اب وہ موبائل لیے ہوئے ہے، بات کر رہا ہے، وہ کام امپورٹنٹ تھا جس کے لیے اس نے موبائل یوز کیا ہے، لیکن اگر آپ چلے گئے، جان ہے تو جہان ہے، تو پھر وہ امپورٹنٹ کام ہی نہیں رہا، اور وہ تو ویسے ہی رک گیا. وہ جو 5 منٹ بات ہو سکتا تھا وہ کبھی نہیں ہو پائے گا. صحیح ہے، تو اس پہ بھی توجہ ہونی چاہیے. اللہ سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں اپنے تمام معاملات کے اندر یکسوئی نصیب فرمائے. مزید سوال ایک اور دیجیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عاقب ہے، میں جونپور یوپی سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ نماز میں یکسوئی کیسے لائیں؟ بہت اچھا سوال ماشاءاللہ. نماز میں یکسوئی کیسے لائیں، کیا فرمائیں گے سید صاحب؟ صحیح ہے، نماز میں یکسوئی، میں نے تو پہلے بھی یہ بات عرض کری تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں تو ہر جگہ یکسوئی ہونی چاہیے. کیا بات ہے، کہ یعنی جس نے مجھے پیدا کیا، جس کی پوری کائنات، جو ہمارا مالک، ہماری جانوں کا مالک، اب اس کی بارگاہ میں حاضر ہونے میں بھی یکسوئی نہ ہو تو یکسوئی کا مطلب کیا؟ کیا بات، ہاں یکسوئی ختم ہے.
یعنی اگر اس کی بارگاہ میں یکسوئی نہیں تو کیا؟ اچھا اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی. ظاہر سی بات ہے ہم گھر فیملی سے بلانگ کرتے ہیں, ہم بزنس سے بلانگ کرتے ہیں, ہم ہر جگہ کنیکٹ ہیں, ہمیں پریشانیاں بھی آ رہی ہیں, ہمارے اوپر رسپانسبلٹیز بھی ہے, لیکن کوشش یہ کرنی پڑے گی کہ ہمیں یکسوئی اس طرح سے لائیں کہ ہم بار بار کوشش کریں. اس کے لیے علماء نے بہت ساری چیزیں بیان فرمائی ہے, جیسے اب آپ جو قرات کرتے ہیں اس پہ توجہ ہو, اس کا مطلب کیا ہے, میں اپنی رب کریم کی بارگاہ میں عرضی کیا لگا رہا ہوں, میں کیا مناجات کر رہا ہوں, میں کیا کہنے جا رہا ہوں. اچھا پھر اس کے بعد وضو سے اگر پہلے آ جائیں تو وضو سے پہلے میں مسجد جا رہا ہوں, اور تو مسجد کے آداب کا خیال رکھیں, اس کی سنتوں کا آداب کا خیال رکھیں. انٹر کرنے کے بعد اب وضو کر رہے ہیں تو وضو سے میرے گناہ جڑ رہے ہیں, اب میں رب کریم کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. مولا علی کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے میں نے سنا تھا کہ جب آپ وضو فرماتے تو آپ کے چہرے کی رنگت چینج ہوتی, کہ میں کائنات کے مالک کی بارگاہ میں جا رہا ہوں, اب میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں جس کے سامنے سب کچھ آیا ہے, یعنی میرے دل کے بھی راز وہ جانے, وہ سب کچھ جانے. اب یہ طریقہ کار ہوا, پھر ہم نے ترجمہ بھی جانا, پھر وہ اس کلام جو میں کرنے جا رہا ہوں, میں الحمد شریف پڑھ رہا ہوں, میں کوئی سورے لگا رہا ہوں, اس سورے کا ترجمہ بھی جان رہا ہوں, پھر میں رکوع میں جا رہا ہوں تو رکوع کی تسبیح جو ہے اس تسبیح کو بھی میں پراپر پڑھ رہا ہوں, اس کا ترجمہ بھی جانتا ہوں. تو یہ ساری چیزیں یکسوئی میں, نماز میں اور عبادت میں بہت فائدہ دیتی ہیں. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. اچھا شیطان جو ہے نماز میں بیچ میں آ کر وسوسے ڈالتا ہے, اور بندہ جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے نا تو ادھر ادھر کے خیالات, ارے جلدی نماز ختم کر, ابھی تجھے وہاں جانا ہے, وہاں سے پیمنٹ لینا ہے, ارے وہ اس کا آرڈر ہے, دکان پر لوگ آ گئے ہوں گے, ادھر ادھر کے خیالات. تو اب یہ خیالات کو بندہ روکنے پر قادر نہیں, وسوسے آ رہے ہیں, اس لیے جو ہے ناف کے نیچے جو ہے ہاتھ باندھا جائے, جو ناف جو ہے وہ سمجھ لیجئے منبع ہے, وہاں سے وسوسے جو ہے اٹھتے ہیں شیطان کی طرف سے. تو وہ صفوں میں بھی اسی لیے تاکید کی گئی ہے کہ بالکل صفیں ملی ہوئی ہوں, ورنہ صفوں کے درمیان خالی جگہ ہوگی تو شیطان آ کر وسوسہ دینا شروع کرتا ہے. اور یہ جب خیالات آتے ہیں بندے کے دل میں, تھوڑی دیر اس کی توجہ منتشر ہو جائے نا تو اپنے آپ کو یاد دلائے کہ میں کہاں ہوں, نماز میں ہوں, اللہ کی بارگاہ میں. اور یہ ذہن بھی دیا گیا ہے کہ بندہ نماز اس طرح سے ادا کرنے کی کوشش کرے گویا وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے, اور اگر یہ کیفیت نہ بن سکے اس کی تو کم از کم یہ کیفیت ضرور بنائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. مجھے ڈر کر میرے دل میں یہ خیالات آ رہے ہیں, میں کہاں چلا گیا, پھر واپس اپنی توجہ لائے. تو یہ اس طرح کی کوشش کرے گا نا تو انشاءاللہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کی کوششیں کرنے والوں میں وہ بھی شامل ہو جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ مزید ایک آخری سوال لیتے ہیں, انشاءاللہ پھر مزید گفتگو کریں گے. جی ایک دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں جون پور یو پی سے بول رہا ہوں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ پریشان خیالی سے کیسے بچیں؟ پریشان خیالی سے کیسے بچیں, کیا کہیں گے مظفر بھائی؟ جی اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے, ایک تو نماز کی حالت میں بھی اور اس کے علاوہ بھی بعض اوقات بندہ جو ہے نا بڑا پریشان ہوتا ہے اور اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے کہ کیا کرنا ہے. کئی چیزوں کے معاملات ہیں, گھریلو ٹینشن ہے, کاروبار میں نقصان ہوتا جا رہا ہے, قرض ہو گیا ہے, کیسے ادا ہو. تو کبھی کبھی بندہ جب خالی بیٹھتا ہے نا تو اس کے ذہن پر خیالات کا ہجوم ہوتا ہے. صحیح. اور ایک ساتھ کئی ایسی چیزیں آتی ہیں جس کو شاعر نے کہا کہ ایک ہنگامہ محشر ہو تو اس کو بھولوں. اگر ایک ہنگامہ محشر ہو تو اس کو بھولوں, سینکڑوں باتوں کا رہ کے خیال آتا ہے کہ سینکڑوں باتیں یاد آتی جا رہی ہے, ارے وہ بھی ہے, یہ بھی ہے, وہ بل بھرنا وہ لیٹ ہو گیا, کریڈٹ کارڈ میں مطلب ادھار جو ہے چڑھتا جا رہا ہے, اب اس کی لیٹ یہ کرنا ہوگا, وہاں سے یہ معاملہ ہے, یہاں سے یہ معاملہ ہے, بجلی کہیں کٹ گئی ہے, موبائل گر گیا, ڈسپلے ٹوٹ گیا ہے, اس کو بنانا, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کا بڑا بہترین حل فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں جو ہے نا وہ بندے کو روکتی ہیں عبادات سے. اچھا. دنیا, نفس, شیطان اور خیالات کا ہجوم. دنیا جو ہے روکتی ہے, لوگ آتے ہیں, بعض بزرگان دین کا یہ انداز تھا کہ کسی سے ملاقات نہیں کرتے تھے. ان کا یہ قول تھا کہ میں نے لوگوں کو نا وقت کا چور پایا ہے. اچھا. یہ آتے ہیں, ٹائم لے لیتے ہیں, اور ٹائم ہی سب سے بڑا سرمایہ ہے. ٹائم ہی میں بندہ جو بھی عبادت کرے گا, فکر آخرت کرے گا, یکسوئی حاصل کرے گا تو اس کے درجات بلند ہوں گے. گناہوں سے توبہ بھی کرے گا, گناہوں سے بچے گا, نیکیوں میں. تو لوگ آ کر ٹائم پاس گفتگو ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں, غیبت بھی ہو جائے گی, کچھ اور معاملہ ہو جائے گا. تو میں نے ٹائم کا جو ہے نا چور پایا لوگوں, تو میں لوگوں سے نہیں ملتا ہوں.
اسی طرح دنیا جو ہے یہ ہے، پھر نفس ہے، نفس جو ہے گناہوں پر عادی ہو گیا ہے، نفس امارہ طرح طرح کے، یا پھر اس کے ایسے بیجا مطالبات، مطلب کہ جس میں وقت گزر رہا ہے، تو اس سے جنگ کرے، شیطان سے جنگ کرے، نفس پر سختی کرے، دنیا کو ترک کرے، اور خیالات کا جب ہجوم ہو اس کے پاس، تو آپ فرماتے ہیں خیالات کے ہجوم میں اپنے معاملے کو اپنے رب کے سپرد کر دیں. وَتُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے تمام کام کو میں اپنے رب کے سپرد کرتا ہوں. میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ میرا کارساز ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. میرا اللہ مجھے رزق بھی دے گا، مجھے دنیا میں بھی بچائے گا، عزت عطا فرمائے گا، عزت اور ذلت اسی کے اختیار میں، مجھے آخرت میں بھی کامیاب کرے گا. جب بندہ اپنے سارے معاملات کو اپنے رب کے سپرد کر دے گا نا، تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں. میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں. تو اگر یہ بندہ دیگر ایسے خیالات، ہاں جو اپنا فوکس کرنا ہے، بزنس کرنا ہے، تو اپنا ایک گول سیٹ کرے، جہاں اس کو آگے بڑھنا ہے ان معاملات کو دیکھتے ہوئے بڑھے. باقی بہت سارے خیالات آ رہے ہیں، بے چین ہو رہا ہے بندہ، تو سارے معاملات کو ہٹا کر اپنے رب کے معاملے، توکلت علی اللہ، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، وہی میرے لیے کافی ہے. تو اس طرح خیالات کے ہجوم سے بھی اچھا، اس انشاءاللہ سے نکل ہوگا جائے بھی کچھ نہیں. بہت سارے خیالات ایسے پریشانیاں ہوتی ہیں جس کے کوئی حل نہیں ہوتے، وقت ہی اس کا حل ہے. یعنی وقت کے ساتھ ہی وہ گزرے گا ساری چیزیں. جیسے بہت بڑا بندے کے اوپر جو ہے قرض ہو گیا ہے، اب آپ کو سوچو کہ کوئی رات ایسی آئے کہ مجھے کروڑ مل جائے، میں کروڑ پتی بنوں، سب کا حل کروں. نہ وہ رات آنے والی ہے ابھی ہے، اور نہ یہ کام ہو پائے گا. اس کا حل یہی ہے کہ آپ نے جس کا ادھار لیا ہے اس سے بات کرتے رہیں. فون نہ سوئچ آف کریں کہ وہ بیچارہ ٹینشن میں ہو گیا، میرا پیسہ گیا. اب وہ آپ دوسرے جو ہے وہ سوچ رہا ہوگا کہ اب کیسے اس سے بدلہ لینا ہے، کیسے اس سے پیسہ کرنا ہے، تو پھر وہ اس طرح کے معاملات میں نہیں. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جب میں کچھ کر ہی نہیں سکتا تو کس کی بارگاہ میں جانا ہے؟ یہ تو ہمیں معلوم ہی ہے. جب میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے تو میرے رب کریم کی بارگاہ میں میں حاضر ہو جاؤں. یقین جانے جو پریشانیاں، جو ٹربلز، جو پرابلمز آپ کو پہاڑ لگ رہی ہیں، میرے رب کی بارگاہ میں کچھ بھی نہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا، وہ چاہے تو کیا نہ کر دے، ٹھیک ہے نا، اور آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے. لیکن ایسی پریشانیوں میں اس کا سیدھا اور ستھرا اور بالکل کلیئر حل یہی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا جائے. سبحان اللہ. یہ انگلش میں نا ایک جملہ بڑا اچھا لکھا ہوا تھا، if you have any problem in your life, yes or no. اگر یس اس کا جواب ہے تو اس کا سوال، دوسرا ایک سوال دیا ہوا تھا کہ ڈو یو ہیو اینی سولوشن ٹو دیٹ پرابلم، کیا تمہاری زندگی میں کوئی مسئلہ ہے؟ اگر نہیں ہے تو اس کا جواب ایک فلو چارٹ بنا کر دے دیا گیا تھا، دین وائی وری. اگر تمہاری زندگی میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تو پھر پریشان کیوں ہو؟ کیا بات. اور اگر تمہاری زندگی میں کوئی مسئلہ ہے، اگر ہاں میں جواب ہے، تو پھر کیا تمہارے پاس اس کا سولوشن ہے؟ کیا تمہارے پاس اس کا کوئی حل ہے؟ اب اس کی بھی دو طرف یس اور نو بنا ہوا ہے، اور دونوں کی طرف جواب میں ہے اگر تمہارے پاس کوئی جو مسئلہ ہے اس کا کوئی حل تمہارے پاس ہے، دین وائی وری، پھر تم پریشان کیوں ہو؟ جب مسئلے کا حل ہے تب تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اور دوسری طرف جو جواب ہے تمہارے پاس مسئلے کا حل نہیں ہے، اس کے جواب میں بھی یہ لکھا ہے جب تمہارے پاس اس مسئلے کا حل ہی نہیں ہے، دین وائی وری، کیوں پریشان ہونا ہے تمہیں جب تم حل ہی نہیں کر سکتے. یعنی پریشان جو اس معاملے میں بندہ ہوتا ہے سوچ کر، فکر سے، ٹینشن سے، تو وہ زندگی میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے. ہاں، پریشان کس لیے ہو؟ میرا ایمان پر خاتمہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، میری بخشش ہوگی کہ نہیں ہوگی، میدان محشر میں میں سرخرو ہوں گا کہ نہیں ہوں گا، پل صراط پہ سے گزروں گا کہ نہیں گزروں گا. اس معاملے میں ڈرتا رہے، جتنا ڈرے گا، جتنا دعا کرے گا، انشاءاللہ اتنی اس کی کامیابی کے جو یعنی فکر آخرت ہو بس، اور کوئی پریشانی نہیں. جو معاملے چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چل. واہ، کیا بات. اچھا مظفر بھائی، یکسوئی حاصل کرنے کا ایک طریقہ بزرگان دین کا ہم نے جو پڑھا، جی جی، مراقبہ ایک لفظ بڑا سنا ہے، تو مراقبہ بھی اگر آپ ناظرین کو بتائیں یہ کس طرح سے کیا جاتا تھا، اس کی کیا تعریف ہے، اور یہ بزرگان دین کیوں کرتے تھے؟ یہ جب بھی بزرگوں کا تذکرہ ہوتا ہے نا، اولیاء کرام کا، جو کشف والے جو بزرگان دین ہیں، تو یہ ہم سنتے ہیں کہ مراقبہ کیا کرتے تھے. یہ مراقبہ کیا ہے؟ یہ مراقبہ جو ہے اس کو مطلب میڈیٹیشن بھی کہا جاتا ہے. یکسوئی کے ساتھ ہے نا اپنی توجہ جو ہے وہ ایک طرف کرنا، اور اللہ کی بارگاہ میں خود جو ہے نا حاضر تصور کرنا. ٹھیک ہے. کہ بندہ جو ہے نا سارے دنیاوی معاملات کو بالکل نکال دے، سر جھکا کر، آنکھوں کو بند کر کے بیٹھ جائے،
اور ساری اپنی توجہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رکھے اور پھر غور و فکر کرتا جائے. یعنی فکر مدینہ، امیر اہل سنت نے جو ہے فکر آخرت، فکر مدینہ کا بھی ذہن دیا ہے کہ بندہ رات کو سوتے وقت جو ہے یا کبھی جیسی تنہائی ہو، آپ نے یہ بھی ذہن دیا کہ کبھی اگر سردی کا موقع آئے تو بعض لوگ لحاف اوڑھ کر سوتے ہیں، تو اس میں بھی ایک قبر جیسی جو ہے نا کیفیت بن جاتی ہے کہ بندہ یہ سوچے کہ اگر میں قبر میں ہوں، اندھیرا ہے، اتنی چھوٹی سی جگہ ہے اور یہاں مجھے کیسا محسوس ہو رہا ہے، تو قبر میں میرے ساتھ کیا ہوگا، جی نزا کے عالم میں کیا ہوگا. اور بندہ بعض اوقات جو ہے نا جب غافل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے تو گناہوں کی طرف بھی بڑھ جاتا ہے، تو وہ یہ ذہن بنا لے اپنا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. بزرگوں نے یہ انداز بھی اپنایا. امیر اہل سنت کا بھی انداز ہے کہ آپ ہے نا نمایاں انداز میں کسی سامنے کے مقام پر جو ہے نا وہ تحریر لکھ کر لگاتے ہیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. صحیح. اس طرح سے اگر ہم بھی اپنے گھروں میں اپنے کمپیوٹر کے ڈیسک ٹاپ پر، لیپ ٹاپ پر سامنے جو ہے وہ رکھے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے جو آفیسز ہوتے ہیں تو کئی جگہ میں نے بھی دیکھا ہے کہ لگا ہوا ہے یہ جملہ، لوگ بیٹھے ہیں اس پر نظر پڑ رہی ہے. اب جب وہ اس کا فائدہ کیا ہوگا، بندہ جو ہے یکسوئی جب حاصل کرے گا اور مراقبے کا ایک یہ بھی مطلب مفہوم جو ہے، یعنی اجتماعی طور پر بھی انفرادی طور پر بھی جب نظر اس پہ پڑے گی، زبان سے ابھی جھوٹ نکلنے جا رہا ہے لیکن سامنے جب وہ دیکھے گا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ جھوٹ سے رک جائے گا، دیگر اور گناہوں سے رک جائے گا. تو یہ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھنا جو ہے، حاضر ہونا اپنے آپ کو، دل سے بھی حاضر ہونا، جسم کے جسمانی طور پر بھی حاضر ہونا، توجہ جو اللہ کی طرف رکھنا، اس سے بڑی برکتیں جو ہے حاصل ہو سکتی. صحیح ہے. یہ بھی کیا فرمایا گیا ہے کہ مراقبے کے بنا کسی بھی عمل کے وہ خیر وہ جو ملنا چاہیے وہ نہیں مل سکتا ہے. بچوں کو بھی سکھانا چاہیے. مراقبے کے لیے بتایا گیا کہ بچوں کو بھی یوں سکھائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، جس سے وہ آگے جیسے جیسے بڑھتے چلے جائیں گے تو یہ ان کے دل میں بالکل پیوست ہو جائے گا اور وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش. ایک تصور جو ہے نا سید صاحب، ایک تصور یہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ تصور ہی اتنا شاندار ہے کہ بندہ اگر یہ سوچ لے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ اس کام کے کرنے سے پہلے بچ سکتا ہے کہ اگر وہ گناہ کا کام ہوگا. تو آپ جو بھی کام کرنے جائیں، میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ اپنا یہ ذہن بنائیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں نماز کے لیے جا رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اب مجھے جانا چاہیے چونکہ اللہ کو یہ کام پسند ہے. ٹھیک ہے، ماہ رمضان کے روزے ہیں، اب میں سحری میں اٹھ رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے تو اللہ کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، آپ دلچسپی کے ساتھ کریں گے. اچھا، موبائل آپ اٹھا رہے ہیں، اب موبائل اٹھانے پہ آپ نے یوٹیوب آن کیا، فیس بک آن کیا، آپ اس میں کچھ دیکھنا چاہ رہے ہیں تو اب یہ آپ اس وقت سوچیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اب مجھے کیا دیکھنا ہے؟ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا چیز دیکھنا پسند ہے. میں نعت پاک اگر دیکھتا ہوں، اس کے اندر نعت پاک سنتا ہوں، کسی عالم صاحب کا بیان میں سن رہا ہوں، FGN چینل میں دیکھ رہا ہوں، کوئی پروگرام دیکھ رہا ہوں FGN چینل کا، تو اب انشاءاللہ میں دیکھوں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ پاک کو یہ کام پسند ہے. اور اگر میں یوٹیوب پر یا سوشل میڈیا کے اوپر یا میڈیا کے اوپر ایسی چیزیں میں دیکھ رہا ہوں جو مجھے نہیں دیکھنے چاہیے تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے لہذا مجھے یہ چیز نہیں دیکھنی. تو ہر کام کرنے سے پہلے اگر ہم اپنا یہ ذہن بنا لیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہم نیکیوں کی طرف بڑھیں گے اور گناہوں سے بچنے کی ہمیں سعادت بھی انشاءاللہ حاصل ہوگی. ایک دو فرمائشیں اور ہیں، اس کو ہم شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ صلاۃ والسلام کی طرف بڑھیں گے. امیر اہل سنت اس نام سے کوئی آئی ڈی ہے، کہتے ہیں جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ. یہ کلام سنائیے. حسینی چینل یہ ایک آئی ڈی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. برائے مہربانی مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے. یہ کلام سننا چاہتے ہیں، ایک ایک شعر ان کے سنا دیجئے چونکہ وقت بھی مختصر ہے. جی. جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، خدا را جیتے جی کر لوں نظارہ یا
در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے بن دل تیرا ٹھکانا بن دل تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے. سبحان اللہ. جی ناظرین ماشاءاللہ الرحمن، آج پروگرام میں ہم نے یکسوئی کے حوالے سے بہت ساری گفتگو کی ہیں اور امید کرتے ہیں کہ بہت کچھ سیکھنے کا آپ کا موقع ملا ہوگا. تو ان باتوں پر عمل بھی کرنا ہے. کل سنڈے ہے اور سنڈے کو ایک تعداد کی چھٹی بھی ہوتی ہے، تو کوشش کریں کہ کل کی چھٹی آپ FGN چینل کے ساتھ گزاریں اور صبح سے ہی ایک نئی صبح سے اگر آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں صبح 9 بجے انشاءاللہ کل بھی لائیو پروگرام ہوگا اور آپ نے شامل لینا ہے، اس کی برکتیں انشاءاللہ حاصل کرنی ہے. آئیے صلاۃ والسلام پڑھ لیتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام پڑھ گئی جس کو محشر میں بخشا گیا دیکھا جی سمت ابر کرم چھا گیا رخ جیدل گو گیا زندگی پا گیا جس طرف اٹھ گئی دم آ گیا اس نے گاگے عنایت میں لاکھوں سلام جن کا منبر بنی گردن اولیاء اس قدم کی کرامت میں لاکھوں سلام ہند کے بادشاہ دن کے وہ معین خواجہ دین و ملت لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد گو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. یا اللہ پاک ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ پاک عز و جل ہمارے ناظرین میں جو اس وقت ہمارے ساتھ شامل ہیں یا اللہ سب کو برکت عطا فرما، جو بیمار ہے اپنے کرم سے انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو تنگ دست ہیں بے روزگار ہیں ان کی تنگ دستی بے روزگاری اپنے کرم سے دور فرما، عافیت کا معاملہ فرما، عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی خیر فرما. اے اللہ عز و جل آج کے ٹاپک کے حوالے سے جو ہم نے گفتگو کی ہے یا اللہ اس پر ہم سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. تیری عبادت یکسوئی کے ساتھ کامل توجہ کے ساتھ تیری تمام عبادات بجا لانے کی توفیق عطا فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے
کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین. تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو